السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ورسز ہیں 41 سے 45 تک۔ وا اور آمینو ایمان لاؤ، بی کا مطلب ساتھ، ما کا جو، انزلتو میں نے نازل کیا۔ اگر یہ انزلتا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا تم نے نازل کیا۔ جو پیش ہے یہ میں کے لیے آتی ہے ماضی میں۔ انزلتو جو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، ٹیسٹیفائی کرنے والا، ویریفائی کرنے والا، لی ساتھ، لی کے لیے، فار ما جو، کے لیے جو، ما کا مطلب پاس بھی اور ساتھ بھی، پاس ہم تمہارے، اور ایمان لاؤ تم سب ایمان لاؤ، بما ساتھ جو نازل کیا میں نے، یعنی قرآن پاک، مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے، لما کے لیے جو، معکم تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ، تکونوا تم ہو جاؤ، تم سب ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرن کافر، بھی ساتھ ہی اس کے، وا اور اس کے کس کے، یہ جو آ کی ضمیر ہے یہ قرآن پاک کی طرف لوٹ رہی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ وا اور لا نہ، تشترو تم خریدو، بائے کرو، بی ساتھ، آیاتی یہ آیتوں کی، آیت کی جمع ہے آیات، ساتھ آیتوں کے، یہ جو جیا ہے میری، ساتھ آیات یا نشانیوں میری، سمنن کا مطلب ہے قیمت، قلیلاً کم، تھوڑی، با اور یا صرف، یا مجھ سے، اور صرف مجھ سے، فتقون پس تم ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ اوپر بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے کہ یہودی قوم یہود سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑی نعمتیں کی تھی اور تم نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کے احکام کو ماننے کا، انبیاء و رسول کو ماننے کا، تو وہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اگر نئے نبی آ چکے ہیں تو ان کی بھی تصدیق کریں جو آپ کی کتابوں میں آلریڈی موجود ہے، اور جو ان پر کتاب اتاری جا رہی ہے قرآن پاک، جو گزشتہ تمام جو کتب ہیں ان کے ہی سلسلے کو آگے لے کر چل رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جب کوئی معبود نہیں تو حکم بھی پھر اس زمین پر اللہ ہی کا چلے گا۔ اور اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم جو میں نے نازل کیا ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے۔ کس کی تصدیق کرنے والا ہے؟ کہ اس میں جو تورات ہے یہودیوں کی کتاب ہے، انجیل ہے، صحائف ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کو یہ قرآن پاک عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور انہیں رسپیکٹ اور آنر دیتا ہے۔ بکس کو بھی کہ وہ ایک وقت پر من جانا اللہ تھی، لیکن بعد میں ان لوگوں نے ان میں تحریف کی تو اس لیے وہ اب قابل عمل نہیں ہے۔ تو یہ جو نئی کتاب ہے یہ ساری ان کے جو واقعات ہیں ان کی ایک نیا ورژن ہے، جس طرح موبائل کا یا کسی سافٹ ویئر کا ایک ورژن اس قابل نہیں رہتا یا اس میں کوئی خرابیاں ہوتی ہیں تو بعد میں اسے ریوائز کر دیا جاتا ہے۔
تو یہ اسی کی آپ کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے یہود کی، عیسائیت کی۔ اس وقت کے مسلمان یہودی اور عیسائی تھے، اور آج کے جو اللہ کے سب سے قریبی بندے ہوں گے جو اس قرآن پاک پر ایمان لائے گا، چاہے وہ قریش میں سے ہو، کافروں میں سے، بت پرستوں میں، عیسائیوں میں سے یا یہودیوں میں سے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، اور تم نہ بنو اس کے پہلے انکار کرنے والے، کیونکہ جو قریش کا معاملہ تھا، جو مکہ میں لوگ تھے بت پرست تھے، اور وہ دین ابراہیمی پر ان کا لنک، ان کا کنیکٹ ان کو کیا جاتا ہے، تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام پہلے کے تھے، بعد میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ انبیاء بعد میں، تو یہ لیٹسٹ تھے، ان سے پہلے وہ بعد کی بات ہے، انہیں ان کے پاس تو یہ کتاب وغیرہ یہ چیزیں جو تھی، جو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، وہ پیچھے ہی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو دین چلا تھا اس پر ہی اسٹیبلش تھے، قائم تھے۔ تو اب ان کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور ان کے پاس تورات بھی موجود ہے، اور یہ جو یہودی تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اسپیشلی مدینہ میں آئے ہی اس لیے تھے کہ یہی علاقہ تھا ان کی تورات کے مطابق یہاں آخری نبی کا ظہور ہوگا اور قرآن پاک ہے، اور پھر آخری نبی کے بارے میں جو نشانیاں ہیں وہ بھی بتائیں گی۔ پھر قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ یہ جو ان کے علماء ہیں نا یہودیوں کے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن پاک کو یہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان چیزوں کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ یہ نشانیاں واضح تھی کہ ایک نبی آنا ہے، اور کہا گیا تھا کہ اس کے پر اپنے ایمان لے کر آنا ہے، لیکن پھر بھی ان کے پاس تو علم بھی تھا، اور ان کو کہہ لیں گے وہ جاہل تھے اس لیے وہ نہیں لائے مکہ والے، تو ان کے پاس تو بک کا نالج تھا اور اس سے پڑھنے والے بھی تھے، لیکن ان کو سب سے پہلے تصدیق کرنی چاہیے تھی، کیونکہ قرآن پاک ان کو عزت دے رہا ہے، ان کے انبیاء کو عزت دے رہا ہے، اور جو ان کی کتاب ہے اس کو ویریفائی کر رہا تھا۔ قرآن پاک ان کی شان کم نہیں کر رہا تھا، ان کی شان کو زیادہ کر رہا تھا۔ صرف مسئلہ کس کا انا کا بنا کہ وہی غرور اور تکبر جو پیچھے چلا تھا، جو شیطان جس میں ابلیس سے مبتلا ہوا تھا، سپیریورٹی کی بنیاد میں تھی کہ پہلے جو اسحاق علیہ السلام سے تمام انبیاء آئے تھے تو دنیا میں ان کو سپیریئر سمجھا جاتا تھا، اللہ کی پیاری سب سے چہیتی سمجھا جاتا تھا، نیشن سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ جو سلسلہ تھا یہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، تو صرف سپیریارٹی کا جو تکبر ہوتا ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا، اور تکبر جو ہے وہ شیطانی روش ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ خریدو بھی آیات ہی میری آیات کے بدلے کم قیمت، وَإِيَّايَ، اور مجھ سے ہی فَاتَّقُونِ، تم ڈرتے رہو۔ تو ان میں ان کی ایک تو آیات ہی انہوں نے نشانیاں موجود تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے اپنی ظاہری جو ان کو برتری تھی اس علاقے میں اس کو قائم رکھنے کے لیے، یہود کے پاس ہی رہنے کے لیے ایک تو انکار کیا، دوسرا یہ آیات کے بدلے میں 90% کہا جاتا ہے کہ تورات کو وہی رہنے دیتے، 10% جہاں انہیں ضرورت ہوتی تو بندہ فیصلہ لے کر ان کے پاس آتا ہے، ان کے اپنے یہود میں سے، تو جو یہودی علماء تھے وہ اسے بدل لیتے تھے اور اس کے حق میں کرنا، اور جس طرح آج جج کرپشن کر کے تو فیصلہ کسی ظالم کے حق میں کر دیتا ہے، تو وہی روش ان لوگوں کی بھی تھی اور یہ اس طرح کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ جو دنیا کا کام ہے یہ تو ختم ہو جانی ہے، اور تم عارضی طور پر ٹیسٹ کے لیے آئے ہو اور تم یہ کم قیمت وصول کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کتاب دی ہے، سمجھ وہ دی ہے، تو یہ بڑی ہی کم قیمت وصول کر رہے ہو، اور مجھ سے ڈرو، اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ آگے یہ کہا جا رہا ہے ولا، اور نہ، تلبسو، ملاؤ، حق کو، سچ کو، رائٹ وے کو، بالباطلی، ساتھ جھوٹ کے جو نہ حق ہو، حق کو نہ حق کے ساتھ نہ ملاؤ، جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَکْتُمُوا،
اور نہ چھپاؤ، یہ جو لا ہے یہ آگے یہاں پر بھی آئے گا، نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ تکتمو کا مطلب چھپانا، حق کو وانتم اور تم تعلمون اس کا علم رکھتے ہو، تمہارے پاس کتاب موجود ہے، جس جو آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو ٹیسٹیفائی کرتے ہیں وہ یہ چھپا لیتے ہیں، اور بعد میں اگر کوئی فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں تو اسے بھی چھپا لیتے تھے۔ پھر جو زکوٰۃ تھا، زکوٰۃ کے معاملہ تھے تو وہ غریبوں کا حق تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کو جو ان کے یہودی عالم ہیں جو کہن ہیں ان پر خرچا جائے گا، اور انہوں نے بہت سے ظلم کیے تھے، جس کی وجہ سے یہ نئی کتاب کا ظہور بھی عقلی طور پر بھی ممکن ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتاری گئی قرآن پاک، تو کہا گیا کہ تم یہ جانتے بھی ہو، جانتے بھولتے یہ تم میں گمراہیاں آ گئی ہیں، شیطان تم پر حاوی ہو چکا ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اور تمہیں پتہ نہیں چل رہا، تمہیں سب کچھ پتہ ہے۔ اچھا، اور اقیمو قائم کرو صلاۃ نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، ورکعو اور رکوع کرو مع راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اب یہود میں بھی نماز کے کنسیپٹ تھے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی نماز پڑھنے، سورہ یونس میں بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو یہ نماز کو بھی بلا بیٹھے تھے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے رکوع کو ختم ہی کر دیا تھا، اور مفتی نعمان صاحب کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں یہود کی نماز کو دکھایا گیا، تو یہ پہلے سجدہ کرتے ہیں اور بعد میں رکوع کرتے ہیں، تو یہاں پر کہا گیا کہ آپ اس طرح نماز قائم کریں جس طرح مسلمان قائم کرتے ہیں، اور نماز کو بلا نہ دیں، اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ ہی سجدہ کر لینا کافی، اور وہ بھی کھڑے کھڑے یا اس طرح۔ تو نماز، بعض نے ان کے یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ نماز ہے ہی نہیں، یہ ایسے ہی بعد میں بدعت ہے ہمیں آ گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھنے کا، تو یہ ساری باتیں رونگ ہیں۔ نماز کے کنسیپٹ ان میں بھی تھے، روزے کے جو کنسیپٹ ہیں وہ بھی پہلے لوگوں سے چلے آ رہے ہیں، روزہ بھی پہلے ان پر فرض تھا، اور جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ عالموں کو اس طرح دے لے، اور لوگوں کو جو غریبوں کے صحیح مصارف ہیں، زکوٰۃ جو ہے آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، نشرما کرتی ہے، آپ کے مال کو بڑھاتی ہے، اور جو غریبوں کا حصہ ہے آپ کے مال میں سے وہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کسی چودھری کی، کسی امیر کی بات نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ جو بے سہارا ہوں، جو ذہنی طور پر اس صلاحیت کے حامل نہ ہوں کہ وہ کما سکیں، جو غریب اور مساکین رہ جائیں، کوئی حالات ایسے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ، کیونکہ غریبوں کا رب بھی اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر بندے سے رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے امیروں کو یہ حکم دے دیا کہ آپ غریبوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے، اور صدقہ فطر رکھا، زکوٰۃ رکھی، اس کے علاوہ آپ صدقات دے سکتے ہیں، تو اگر نہیں دیں گے تو آپ کا وہ مال بھی پاک نہیں رہے گا، اس سے برکتیں جو ہیں وہ اٹھ جائیں گی۔ اور وارکع مع راکعین، تو یہاں پر بعض جماعت نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح لوگ رکوع میں جاتے ہیں، سجود میں جاتے ہیں، تو آپ بعض جماعت نماز کو جو آپ بلا بیٹھے ہیں بعض جماعت نماز کو قائم کریں۔ کا مطلب کیا، تامرون تم حکم دیتے ہو، ناسا لوگوں کو، بالبر ساتھ نیکی کا، اور تنسونا بلا دیتے ہو، انفسا جانو کم تمہاری، تم اپنے آپ پر یہ حکم امپوز نہیں کرتے، اور لوگوں کو آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ یہود کے بارے میں بھی اور بالعموم تمام لوگوں کے بارے میں بھی، ایسے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ اور تم تتلون تم پڑھتے ہو کتاب کو، افلا پس افا کیا، فا پس لا نہیں، تا کے لون تم سب عقل رکھتے،
تو یہ دین ایسا نہیں ہے کہ خود اس پر عمل نہ کیا جائے اور آگے لوگوں کو حکم دیا جائے. تو اس میں قرآن پاک میں بہت زیادہ سزائیں بھی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اس کو قیامت والے دن لایا جائے گا تو اس کی انتڑیاں باہر نکال دی جائیں گی، اور وہ اس کے ارد گرد گدھے کی طرح چکر کاٹے گا. تو لوگ پوچھیں گے کہ ہمیں بھی عذاب ہو رہا ہے تو آپ کو ہم سے زیادہ اتنا شدید ہو رہا ہے، تو یہ کس وجہ سے؟ تو وہ کہتا تھا میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا. تو یہ اس میں یہ ایک دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ بھی اسکالر کہتے ہیں کہ اگر آپ نیکی خود کر نہیں رہے تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے سے باز آ جائیں. لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور خود بھی نیکی کریں. اگر آپ دونوں چیزیں امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ یہ ہر بندے کو چاہیے کہ جو اس تک آیت یا حدیث پہنچی ہے تو اس کا ابلاغ کرے، اور اسی ابلاغ کے ذریعے ایک جنریشن دوسری جنریشن کو ریلیجن ٹرانسفر کرتی ہے. تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں کہ ایک وہ خود بھی نیکی کرے، نیکی کا حکم بھی دے اور خود بھی نیکی کرے، اور اگر وہ نیکی کرتا بھی نہیں اور حکم بھی نہیں دیتا تو یہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے. تو کم از کم اپنی آیت آگے پہنچا دے. اور اللہ تعالیٰ جیسے جو نماز ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو اگر آپ میں بری چیزیں شامل ہیں، آپ نماز شروع کر دیتے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے دل میں بری چیزوں کے خلاف نفرت اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی پیدا کرنا شروع کر دیں گے. آپ قرآن پاک کو پڑھیں، سنسیئر ہارٹ کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، مدد کریں. تو جو برائیاں ہر انسان میں، ابن جو اولاد آدم ہے، برائیاں ہر انسان میں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو ختم فرمائے گا، پردہ پوشی فرمائے گا اور خاتمہ بالایمان فرمائے گا. تو یہ ہماری اسٹرگل ہے کہ ہم کتنا اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں. افلا تاقلون، یہ تاقلون عقل سے ہے. عقل کا جو کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول، سیلف کنٹرول، کہ آپ کا دل آپ کو کہہ رہا ہے کہ کسی کام کے برے کام کا کرنا، اور دماغ میں وہ تھاٹ پروسیس ہو چکا ہے. تو اب یہ عقل ہے جو انسان کو دی گئی ہے، حیوانات میں یہ نہیں ہے. تو بیسک عقل تو ان میں بھی ہے کہ کس طرح بچوں کو پالنا ہے، لیکن جو فیصلہ کن ہے مختلف معاملات کے بارے میں وہ انسانوں کو. تو پھر اب یہ عقل کے ذریعے انسان کنٹرول کرتا ہے کہ شیطان اسے بتا دیتا ہے کہ یہ برا رستہ ہے، اس پر چلو. دل اس کا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو اس میں مزہ آئے گا، چلے اس میں آگے نکلو. لیکن عقل جو ہے وہ پھر کنٹرول کرتی ہے اور کہتی کہ نہیں، اگر یہ برا کام آج میں نے کیا تو کل کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑتا ہے. جو نفس لوامہ رکھا گیا ہے انسان کے اندر، تو اگر برا کام کر بھی دے تو وہ فوری توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہ عقل کے ذریعے ہم یہ چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اور اگلی بات بتائی گئی وستعینوا، اور مدد مانگو، بالصبری، ساتھ صبر کے، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے. یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے بندہ جب ایک عمل کر رہا ہوتا ہے تو وہ خود مطلب اس کا ایک حد ہوتی ہے. تو ناصرہ جیسے مدد کرنا کہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، لیکن ایک ہمیں بعض حالات زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ ایک حادثہ ہم خود کو سنبھال پاتے ہیں، پھر ہم اللہ سے ہیلپ مانگتے ہیں دشمن کی صورت میں یا کسی اور چیز کی خوف کی صورت میں، تو پھر ہم ڈیوائن ہیلپ کے طلبگار ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ وستعینوا کے الفاظ یوز ہوتے ہیں. اور سیک فار ہیلپ، اللہ سے آپ مدد مانگیں، بالصبری، ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے. یہ صبر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر کی دو اقسام ہیں. ایک صبر یہ ہے کہ کوئی آپ پر مشکل آ جاتی ہے، جیسے ماں باپ کا دنیا سے چلا جانا، بہن بھائیوں کا بچھڑ جانا، یا کوئی حادثہ ہو جانا،
یا کوئی چوری ڈکیٹی ہو جانا، کوئی مصیبت آ جانا، تو یا جہاد میں دشمن کا خوف ہونا، تو یہ اس میں آپ نے صبر کرنا ہے مصیبت اور مشکل ٹائم میں، اور یہ ہر انسان پر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں میرے کچھ دوست، ایک دوست کا والد فوت ہوا، تو وہ اس بارے میں سوچ کے اب وہ میڈیسن لے رہا ہے اپنے ذہن کے لیے، جیسے کوئی بیماری سائیکولوجیکل ایشوز ہو جاتے ہیں بندوں کو۔ تو جب آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو قرآن پاک میں ہے کہ آپ کہا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، اور اس کو اللہ کی رضا پر، اللہ کی منشا پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہماری صلاحیت محدود سی ہے، اور اگر ہم ذہن پر زیادہ ہی پریشر ڈالیں گے تو ہمارا ذہن جو ہے وہ نارمل ورکنگ چھوڑ جائے گا۔ دوسرا صبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی گناہ کو کرنے کے لیے، شراب، زنا، جوا، جو بھی بری چیزیں ہیں، غیبت، چغلی، تو آپ اسے دل سے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ رک جائیں اس کو کرنے سے۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ایک آیت ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہیں، اور ایک تو گناہ سے بچنا اور ایک خود پر صبر کرنا، والصلاۃ، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا، اور آگے یہ بتایا جا رہا ہے وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ بات ایسے ہی ہے، انہا، اور بے شک یہ، ہاں یہ اس کی ضمیر نماز کی طرف بھی لوٹ رہی ہے، کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ مونس کے طور پر عربی میں، اور ہاں کی ضمیر جو ہے یہ مونس کے لیے بھی آتی ہے اور یہ صبر کے لیے بھی جا سکتی ہے، اور یہ ادھر مدد مانگنا ایسے مشکل میں اور دوسرے کاموں میں اس کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اللہ کبیرہ، لا البتہ، کبیرہ باری ہے، اللہ مگر، الخاشعین اوپر خشوع کرنے والوں کے، عاجزی کرنے والوں کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے، جن کے دل اللہ کے لیے نرم ہوتے ہیں، وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ دو کام ہیں، بڑے ہی اچھے کام ہیں، اور یہ کام اللہ کے نیک بندوں میں آتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے یہ دو کام کرنے ہیں ہر معاملے میں۔ صبر کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے، کہ آپ اگر مصیبت میں، آپ کو فنانشیل ڈاؤن ہے تو پھر بھی صبر کریں گے، اور اگر آپ بہت امیر ہو چکے ہیں تو پھر بھی اس میں بھی اخلاقی پہلو ہے کہ صبر سے کام لیں، غریبوں کو بالکل حقیر، اللہ کی مخلوق نہ سمجھیں اور حد سے تجاوز نہ کریں۔ تو صبر کا معاملہ آپ کے اخلاق دنیاوی عادات کے ساتھ ہے، اور جو صلاۃ ہے اس کا معاملہ آپ سے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق قائم کرنا ہے۔ صبر آپ کو بہترین اخلاق والا بنا دے گا، اور صلاۃ جو ہے وہ ایک حدیث کے مطابق سب سے زیادہ جو نیکیوں کو بڑھانے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ویسے بھی نماز پڑھتے، اور راتوں کو جاگ جاگ کر تہجد، اور صحابہ پوچھتے کہ آپ اتنا کیوں محنت کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا شکرانہ ادا کروں۔ پھر غزوہ خندق اور دوسرے موقعوں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں، اور جب کوئی مشکل آتی، کوئی بڑا کام آ جاتا تو فوری سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرتے۔ تو جو نماز ہے اللہ کی یاد کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب یہ نماز وہی لوگ پڑھیں گے جو جن کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور قبر ہمارا ٹھکانہ ہے، مختصر سٹے ہے، یہ نہ ہی ہماری انجوائمنٹ کی جگہ ہے اور نہ ہی ہمارا مستقل ریزیڈنس ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو کہا جائے کہ آپ اس یونیورسٹی میں 4 سال تک ہے اپنی ڈگری کے لیے، تو مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر سارے دوسرے معاملات کیے جائیں، اسپورٹس بھی کیا جائے، سارا کچھ، اور جو ڈگری جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اور 4 سال کے بعد وہ اس کا عرصہ بھی ختم ہو رہا ہے، تو اس میں آپ سنسیئر نہ ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے
کہ آپ کسی کو ایک سانس کا بھی نہیں پتا کہ اگلی سانس ہے کہ نہیں ہے. تو اگر آپ سنسیئر نہیں ہیں اپنے پرپز کے ساتھ، تو اللہ نے جو کام آپ کو سب سے پہلے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ سنسیئر نہیں، تو پھر یہ کام بہت بھاری ہو جاتے ہیں، جن کا اللہ پر، جو اللہ کی ذات کو جاننے کا بھی علم ہے. کہ آپ دیکھیں آسمان پر غور کریں، زمین پر، تخلیقات پر، پہاڑوں پر، سمندروں پر، بادلوں کا آنا، آسمان میں کوئی شگاف نہ ہونا، اور اتنا اللہ کو پہلے جانیں کہ اللہ ہے کیا، اللہ کا علم حاصل کریں، اور پھر جانیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. تو اور پھر قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پھر آخرت میں کیا معاملات پیش آئیں گے. جب ہمیں یہ سارے ڈر اکٹھے ہو جائیں گے اور ہمارا دل نرم ہو جائے گا، سخت نہیں ہوگا، شیطان سے ہم بچ جائیں گے، تو پھر ہی ہم یہ نماز پڑھنے والے بھی اور صبر کرنے والے بھی ہوں گے. اچھا بچے، اب میں ریوائز کرتا ہوں اور پھر آپ کی پارٹیسپیشن ہے اس میں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے کہ آپ بھی دنیاوی اور جو دوسری لذتیں بھی، اس سے ہم سو بھی سکتے ہیں سارا کچھ، لیکن آپ بھی کنسسٹنٹ ہیں اور صبر کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. سبحان صاحب، آپ نے ہینڈ ریز کر دیا، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر. جی جی. سر میرا کویسچن تھا کہ ہم لوگ اگر نوٹس بناتے ہیں، اگر ورڈ ٹو ورڈ بناتے ہیں سیپریٹ، تو کافی ڈیفیکلٹ ہوگا. تو قرآن پاک کے اوپر بنائیں یا پھر ہم لوگ سیپریٹ بنائیں؟ کچھ آئیڈیا دے دیں تھوڑا سا. ویسے قرآن پاک کے اوپر اگر آپ نہ ہی بنائیں، کیونکہ کل کو وہ کسی اور نے بھی پڑھنا ہوتا ہے، سیپریٹ بنا لیں، تو یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، جتنی آپ اس میں ایفرٹ کریں گے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے لیے آپ 1 یا 2% کام کریں گے نا، تو جو میرا بلیف ہے کہ اللہ 98% برکات رحمتیں آپ کی دنیا میں نازل کرتا ہے. جس طرح وہ سندس بچی ہے، وہ بڑی ماشاءاللہ محنت کر رہی ہے، ادھر ہاتھیہ، یہ آپ ہیں، یہ سائم ہے، اور اظہار میاں صاحب، یہ شروع سے مبشرہ صبا، یہ سارے جو سدرہ ہے، یہ عثمان صاحب نئے شامل ہو، تو یہ سارے ہی سنسیئر ہیں بائی ہارٹ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ نوٹس وغیرہ اگر آپ نے یہ بنا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. یہ ایک بار آپ کام کر دیں گے تو یہ ساری عمر کے لیے آپ کا ہو جائے گا. آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اپنی نسلوں کو بھی آپ سنواریں گے، اور اس کی برکات جو آپ کے گھروں میں بھی نازل ہوں گی. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آئندہ آنے والی زندگیاں بھی بہتر ہوں گی. تو آپ وہ نوٹس وغیرہ اگر بنانے ہیں تو قرآن پاک پر نہ ہی بنائیں، وہ بہتر زیادہ بات. اور اگر آپ نے قرآن پاک اپنے پاس ہی رکھنی ہے وہ کاپی، تو پھر آپ اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کیونکہ ہم نے سیکھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ قرآن پاک کی گستاخی ہو جائے گی. ایسا وہ ہماری جو نیت ہے، جو فیصلے ہیں، وہ انٹینشن کی بیس پر ہونا ہے، اور ہماری نیت ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں. اور جب آپ لکھتے بھی ہیں ساتھ، تو یہ آپ کی جو خالی سننا سما ہوتا ہے، اس کو بھی یہ ڈبل، آپ کی صلاحیت کو ڈبل کر دیتا ہے. اور ساتھ بول بھی لیں تو یہ اس سے بھی لرننگ کا بہترین میتھڈ ہو سکتا ہے. سر آپ نے کس طرح یاد کیا تھا؟ جب آپ پڑھ رہے تھے تو ساتھ ساتھ نوٹس کس طرح بناتے تھے؟ میں نے اسی طرح ہی یہ سب سے پہلے میں نے ایک پڑھا تھا ہمارے ادھر محلے میں ہی، ایک ینگ مین ہی تھے، عبد المنان صاحب، بڑے نیک آدمی تھے. تو انہوں نے، ہم 2-3 لڑکے تھے تو ان کے پاس جاتے تھے، اور وہ ہمیں تھوڑی سی گرامر بھی عربی کرواتے تھے، اور پھر اسی طرح پڑھتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ وغیرہ بتاتے جاتے تھے. تو پھر ہم سے وہ ریوائز بھی کرواتے تھے اور سن بھی لیتے تھے. تو اسی طرح پھر آپ بھی یہ ہم پڑھ رہے ہیں تو کچھ دنوں تک ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ پورا قرآن پاک پڑھ جائیں گے. اور ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کے میننگ کو بھی ذرا ایکسپلین کر دیا جائے آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو یہ قرآن پاک کی جو ہر آیت ہے، اس میں بڑی ڈیپتھ ہے، ایک نئی چیز کی طرف لے جاتی ہے. اور کافی اس میں اگر ایک ایک آیت کو ہی اگر صحیح طریقے سے بیان کرنا، تو اس میں کافی ایفرٹ ہوتی ہے، اور یہ بڑی ہی ان ڈیپتھ اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں. تو
اسی طرح یہ لرننگ کا پروسیس قرآن پاک میں یہی ہے کہ پہلے ورڈ بائی ورڈ، اور جب آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کرنا آ جائے، میننگ آپ کے ذہن میں ہو، تو پھر آپ تفاسیر میں جائیں۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں مختلف تفاسیر میں نے ڈاؤن لوڈ بھی کی ہوئی ہیں، یہ جو ہے بیان القرآن، تفسیر ابن کثیر، فیوز الرحمان، احسن البیان، اور 3 4 اور پھر میں جو نعمان صاحب ہیں امریکہ کے اسکالر ہیں، وہ انگلش میں قرآن پاک کی ایکسیجیسس کرتے ہیں، میں ان کو بھی سنتا ہوں۔ اور پھر اگر کوئی ٹرمنالوجی ہو تو پھر میں اسے الگ سے کمپیوٹر پر وہ اس کنسیپٹ کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کیونکہ ٹائم لیمٹس بھی ہوتی ہیں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں جو بیسٹ پاسبل مجھ سے ہو سکے۔ تو آپ بھی جب کل کو جائیں گے تو یہ آپ کی ایک بیس ہو جائے گی کہ کس طرح ہر ورڈ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اور آگے پھر آپ کی اپنی محنت ہے کہ آپ اس کو کتنے اچھے طریقے کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں، اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوگی اور لوگ آپ کی بات کو سمجھیں گے۔ تو سب سے زیادہ دنیا میں جو آپ دنیا اور آخرت میں ہوگا اس سے ہوگا، کیونکہ یہ کام وہ کام ہے جو ہمارے انبیاء کرام نے کیا ہے، اور دنیا میں سب سے جو افضل تھے وہ انبیاء کرام تھے، اور صحابہ اور اولیاء کرام اور نیک بندے جو ہیں جو دین کو پھیلاتے رہے ہیں، سب سے افضل وہی ہیں نا انسانوں میں، تو وہ یہ کام کرتے رہے ہیں، اور یہ ہم اس کام کو آپ کر رہے ہیں جو سب سے بہترین ہے، اور اس کو سمجھانا تو بہت ہی افضل کام ہے، اس کو جو سمجھنا ہے وہ بھی بہترین انسانوں والا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اس کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پہلے سمجھتا ہے اور پھر آگے اس کو میسج کو کنوے کرتا ہے۔ تو آپ انسانوں کی کیٹیگری سے ایک دم بہترین انسانوں کی کیٹیگری میں، اللہ کے پسندیدہ بندوں کے کاموں میں، لیکن اس میں ایک تو شیطان ہے، وہ دینی چیزوں کو بور محسوس کرے گا، اس طرح کی فیلنگز آپ میں کریٹ کرے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ اس کے برعکس یہ کام کر لیے، یہ تو میں پھر بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں ادھر سے بھی کر سکتا ہوں، ادھر سے بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے آپ کو ڈی ٹریک کرنا ہے، وہ وسوسہ ڈالے گا کہ یار یہ چھوڑ دو، بھاگ دو۔ تو آپ نے ڈی ٹریک ہونے سے بچنا ہے اور یہ کنسسٹنٹ رہنا ہے۔ اچھا کریں ہم روائز اب سبحان صاحب؟ ایک کال آ گئی تھی، معذرت ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اب کرتے ہیں روائز۔ سوری سر، وہ میرا نا مائکرو فون کا تھوڑا ایشو ہو گیا تھا، اب کر لیا میں نے ٹھیک۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک، اب روائز کریں کہ کوئی اور کویشچن ہے آپ کا؟ جی سر کرتے ہیں۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بھی ساتھ ماں جو انزلتو میں نے نازل کیا، یہ جو تا کے اوپر پیش ہے یہ میں کے لیے، میں نے نازل ماضی میں اگر تا کے اوپر پیش ہو، یا آخری ورڈ کے اوپر جیسے کتابتا، نصرتا، نصرتو میں نے مدد کی، کتابتو میں نے لکھا، فالتو میں نے کیا، ضربتو میں نے مارا، ذہبتو میں گیا۔ تو یہ تا کے اوپر پیش ہوتی ہے، یہ میں کے لیے یوز، اگر ادھر زبر ہو تو تم کے سینس میں آتی ہے۔ وہ آمن اور مان لاؤ ساتھ جو انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، ویریفائی کرنے والا، لما کے لیے جو، لام کا مطلب کے لیے، ماں کا جو، ماں پاس، کم تمہارے، جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس کیا ہے، تورات اور انجیل ہے اور دوسرے صحائف ہیں، اور میں نے کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ قرآن پاک ہے۔ ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرین انکار کرنے والے، جو حق کا انکار کرتا ہے اسے کافر کہا جاتا ہے، بھی ساتھ اس کے، قرآن پاک حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق تھے، اللہ کے آخری نبی تھے۔ ولا اور نہ تشترو تم بائے کرو، خریدو، بھی ساتھ آیات یہ چھوٹی یا میرے کے لیے، ساتھ آیات میری، سمنن قیمت، قلیلاً کم، وا اور یا صرف یا مجھ سے ہی، فتقون تم ڈرو، تقوی اختیار کرو،
بچو آخرت کے عذاب سے بچو. شاباش سدرا پڑھیں آپ. الرحمن الرحیم. اور آمینو ایمان لاؤ بما ساتھ جو انزلتو نازل کیا میں نے مصدقاً تصدیق کرتا لما کے لیے جو معکم ساتھ تمہارے ولا اور نہ تکونو ہو جاؤ اول کافرم بھی کافروں میں اس کے انکار کرنے والوں میں اس کے جو ہم نے کلام نازل کیا. یہ ہے کی جو ہے اشارہ اس طرف جا رہا ہے. ولا اور نہ تشترو تم بائے کرو خریدو بھی آیاتی ساتھ آیتوں کے میرے سمنن کمائی قلیلہ تھوڑی و اور یا صرف میرے سے پس اتقون ڈر. شاباش بہت اچھا ٹرانسلیٹ کیا. وا اور لا نہ تلبسو تم ملاؤ حق کو بالباطلی ساتھ باطل کے جھوٹ کے. وا اور تکتمو تم چھپاؤ حق کو. وا اور انتم تم تعلمون تم جانتے ہو. عثمان صاحب آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اور نہ تلبسو ملاؤ الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ وتکتمو اور نہ چھپاؤ الحق کا حق کو وانتم اور تم ہو تعلمون جاننے والے. ویری گڈ شاباش. اچھا جی یہ یعنی کہ وہ جو ان کی مرضی کی چیزیں ہوتی تو اس کو باطل کے ساتھ ملا لیتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں یہ ویسے وہ اوس اور خزرج قبائل تھے دوسرے لوگ تھے اور اپنے یہود سے بھی جو ان کے یہودی علماء تھے وہ چھپا لیتے تھے اور آیتوں کو انہوں نے بدل ڈالا تھا. جہاں اپنے مطلب کی بات آتی تو بدل دیتے باقی ٹھیک ہی رہنے دیتے. تو اللہ تعالیٰ ان ڈیپتھ ان کو ڈریس کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ یہ کام کرنے سے باز آ جائیں. واقیموں اور آج بھی مسلمانوں میں بھی یہ ہم میں بھی ہوتا ہے کہ حق کو ہم باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور جو امیر ہوتا ہے اس کا قتل بھی بری ہونے کی صورت میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور جو غریب ہوتا ہے اسے پوری سزا دی جاتی تھی. یہی روش ہندوؤں کی بھی تھی کہ وہ جو ان کی جو سپیریئر ہیں جو براہمن ہوتے تھے وہ کوئی جرم کرتے تو اس کی سزا اور جو اینڈ پر جو شودر ہوتا تو اس کی سزا اور ہوتی. تو یہ ان جس چیزیں ہیں یہ مختلف قوموں میں آ جاتی ہیں اور آتی اس لیے ہیں کہ وہ شیطان کو حق سے ڈیٹریکٹ کر دیتا ہے. واقیموں اور قائم کرو صلاۃ نماز کو وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ ورکعوا اور رکوع کرو ما ساتھ راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. چلیں